शैतान ने वसवसा कहते हैं अरबी में, उर्दू में भी हम वसवसा इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन जो अल्फाज अरबी में 2 सिलेबल के होते हैं ना, वसा, जल, जला, दम, दमा, इस तरह के लफ्ज़ हैं अरबी में, तो उसमें बैक एंड फोर्थ होती है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, जैसे ज़मीन ऊपर नीचे होती है तो उसको जलजला कहते हैं। इसी तरह वसवसा होता है थोड़ी सी बात हल्के से करना, फिर पीछे हट जाना, फिर हल्के से करना, फिर पीछे हट जाना। इसकी मिसाल ये होगी कि अगर मैं बच्चों को छेड़ रहा हूँ ना, बच्चे सोफे पे बैठे हैं, तो पीछे से कहूँ हे, और फिर मैं छुप जाऊँ और पीछे देखें कोई है ही नहीं, फिर मैं आगे कहूँ हे, और पीछे कोई है। मैं भी वसवसा कर रहा हूँ, यानी मैं हल्की सी बात करता हूँ और उन्हें पता नहीं होता कि कहाँ गया। और शैतान के जब वसवसा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और दोनों आदम और हवा दोनों के लिए इस्तेमाल किया है, यानी उनको आहिस्ता आहिस्ता सजेशन देता गया। यानी ऐसा है, ये नहीं कहा कि दरख्त के पास जाओ, ये कहा अच्छा ये भी काफ़ी अच्छा था, ये भी ट्राई कर लो, अच्छा ये भी ट्राई कर लो, वो भी हलाल है, लेकिन वो हलाल वो जो 1000 किलोमीटर दूर है हराम वाला दरख्त, उससे 10 मीटर और करीब हो गए, फिर 6-7 महीने बाद उससे थोड़े 10 मीटर और पास आ गए, फिर और पास आ गए, और एहसास भी नहीं हो रहा कि हम खिसक जा रहे हैं उस तरफ। वो उनमें से दोनों में से किसी को इस बात का ख्याल नहीं है। अब जन्नत की लग्जरी का एक इंसान को जायका मिल जाए, और वो आप फ़र्ज़ करें, मैं आपसे कहूँ, साइकोलॉजी है बेसिक सी, कि अगर मैं आपसे कहूँ कि हम किसी बड़े ही फैंसी होटल में, हमें ना वीकेंड पे गुजारना है टाइम, तो होटल मैनेजर आके कहता है कि आपको हमने एक अप्रिशिएट करना है, हमने आपका स्टे एक्सटेंड कर दिया, पूरा महीना आप ठहर सकते हैं। तो हम बड़े खुश कि भाई पूरा महीना यहीं पे ठहर सकते हैं, अच्छा ठीक है, अब हम ठहर रहे हैं, हम पे नहीं कर रहे, हमें पता था टेम्परेरी है, लेकिन अब महीना हो गया, महीने के बाद निकाला नहीं, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 3 साल हो गए, मज़े हो रहे हैं, खाने हमारे पक रहे हैं, हमारे लिए फ्री खाना है, रूम सर्विस है, सफाई सारी हमारी हो जाती है, लॉन्ड्री हमारी की जाती है, सामने बीच का व्यू है, इट्स द परफेक्ट लिविंग, या? और अब 2-3 साल हो गए गुजर के, आदत पड़ जाती है ना इंसान को, एक दफ़ा आदत पड़ जाए और फिर को याद आए एक्चुअली इस हफ्ते आपको निकाला जा रहा है, तो फौरन, यानी पता तो था एक वीकेंड के लिए आए थे, टेम्पररी तो था ही, लेकिन एक दफ़ा आदत पड़ गई ना, तो जैसे स्पॉइल हो जाता है ना बच्चे की भी साइकोलॉजी में यही होता है। अगर जब वो लिया छोटी थी तो लिया कहती कैन आई हैव सम आइसक्रीम, लाइक नो यू कैन हैव इट, प्लीज अबा प्लीज लिटिल बिट। अच्छा, उसको मैंने कहा एक लिक बस, 1 सेकंड के लिए होल्ड कर लो, उसने 1 सेकंड, अच्छा 2-3 कर लो, 2-3 कर ली, फिर मैंने कहा वापस दो, कहती है नहीं माइन। एक दफ़ा टेस्ट आ जाए तो फिर एक खौफ सा आ जाता है कि क्यों लिया जा रहा है मुझसे, इंसान भूल जाता है कि मेरा ये था ही नहीं। अब वो वक्त आने वाला, अब शैतान, कुछ टाइम गुजर गया तो शैतान ने भी इस्तेमाल किया वसवसा, तुम यहाँ वैसे काफ़ी देर ठहर गए हो, याद है जाना तो ज़मीन पे था और वहाँ पे तो इम्तिहान होने थे ना, वो तुमने पहले ही एग्री कर लिया था सबने, वो वादा तो लिया जा चुका है, तो अब ये जो यहाँ पर लग्जरी लाइफ है ना, ये ख़त्म होने वाली है, ये परमानेंट नहीं है। अब उसकी एंग्जाइटी कि ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से निकाले जाए, फ़ौरन नहीं, हल्का हल्का। अब वो आपस में एक दूसरे से कभी कभी बात कि वैसे ये कितनी अच्छी जगह है ना, अच्छी नहीं, वहाँ तो है तो बहुत अच्छी, यहाँ हमेशा रहने की है, हाँ लेकिन कभी यहाँ से निकलना भी पड़ेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक ख्याल डाल दिया कि यहाँ पर रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, शायद वो ये है, शायद अल्लाह हमारा उल्टा टेस्ट कर रहे हैं, शायद बात यह है कि हम जब इस दरख्त से खाएंगे, तो शैतान ने यह ख्याल उनके जहन में डाल दिया कि इस दरख्त को खाने से या तो हम फरिश्ते बन जाएंगे और फरिश्तों को यहाँ से निकाला नहीं जाता, या इस दरख्त को खाने से ऐसा होगा कि जो इस दरख्त से खाता है वो यहीं रहता है, औ तकूना मिनल खालिदीन, तो कि तुम दोनों यहीं खालिद, अब सुकून नहीं, अब खुलूद। अगर इससे खाया तो यहीं पे रह जाओगे हमेशा। असल बात यह है कि शायद अल्लाह ताला ने तुम्हें इस चीज़ से मना इसलिए किया है कि इससे तुम्हारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, और वो अल्लाह चाहता कि तुम्हारा टेस्ट हो। तो अब ये शुरू में आपने सवाल पूछा था, अगर आदम अलैहिस्सलाम को पता है कि वो दुश्मन है, पता है कि वो गलत रास्ते की तरफ, कैसे इंसान सुन लेता है? हम नहीं सुनते।
اور سائیکالوجی بھی وہی ہے. یعنی انسان سمجھتا ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے خامخواہ زندگی کو مشکل بنا رہا ہے, اتنا بھی کوئی بڑا گناہ نہیں ہے, ایک درخت کو کھا لو گے ایک دفعہ کیا ہو جائے گا, رائٹ. اور پھر اپنے دماغ میں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں, انسان ہمیشہ اپنی انٹرسٹ دیکھتا ہے کہ میرے لیے بہتر کیا ہے, مجھے کس چیز سے سکون ملے گا, میری لائف کس سے سیٹ ہوگی. ہمیں پیسوں کی فکر ہوتی ہے, ہمیں ہیلتھ کی فکر ہوتی ہے, ہمیں اولاد کی فکر ہوتی ہے, اور ہر چیز کے بارے میں ہمارا ایک پلان ہوتا ہے, خواہش ہوتی ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو بہتر ہوگا, یہ ہو جائے تو بہتر ہوگا, رائٹ. اب اس میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے کروانا چاہ رہے ہیں وہ ایک طرف ہے, اور پھر ہماری اپنی ایک ہوتی ہے کہ ہم اپنے طریقے سے کریں گے تو شاید بہتر ہوگا, کیونکہ ہمیں اپنا زیادہ خیال ہے. ہمیں سوچتا ہے مجھے اپنے سے زیادہ میرا کس کو خیال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جو مجھے زمین پہ ڈالنے والے ہیں, مجھے تو اپنا زیادہ خیال ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں ہی رہوں, تو شاید مجھے کچھ تو کرنا چاہیے, اب میں کیا کروں. تو انسان اس چکر میں آ کے وہ اپنے رولز بنا لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کے رولز کو بھول جاتا ہے, اپنے رولز بنا لیتا ہے. اور یہ اتنا خطرناک پروسیس ہے جو انسان کے ذہن میں چلتا ہے کہ شریعت اگر اتنی سمپل بھی ہوتی نا کہ صرف ایک حکم ہوتا جیسے ادھر تھا, وہ بھی بھول جائے گا, وہ بھی یاد, ٹائم لگے گا لیکن وہ بھی بھول جائے گا. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ, شیطان کی اسٹریٹجی کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتایا اگلی آیت میں. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ, دلہ کہتے ہیں دلو عربی میں بالٹی کو کہتے ہیں. بالٹی پرانے زمانے میں کنویں میں ڈالتے تھے نا نیچے, پھر پانی بھرا, پھر آہستہ آہستہ رسی کو کھینچا. اسی سے عربوں نے نکالا تدلیہ کہ کبھی جانور جو ہے وہ خرگوش وغیرہ پکڑنا ہوتا ہے نا, تو بالٹی کے اندر بالٹی کو لٹا کے اس کے اندر کچھ کھانا ڈال دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ بالٹی کو کھینچتے ہیں, اور خرگوش آتا جاتا ٹریپ ہو جاتا ہے. شیطان کے بارے میں کہا دلہما بغرور, دھوکے کے ذریعے سے آہستہ آہستہ اس نے اپنے مقصد کی طرف ان کو کھینچا, آہستہ آہستہ. لیکن جو خیال لاتا تھا اس خیال میں ایک ایڈورٹائزنگ ہوتی تھی. وہ ایڈورٹائزنگ کیا تھی؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ, دونوں سے قسمیں کھا کھا کے, یعنی ان کے ذہن میں ابلیس تو نظر نہیں آ رہا, وسوسہ ہے یہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ پاور دی ہے کہ جس طرح ایک وائرلیس مائکرو فون ہوتا ہے نا, ابھی ہم وائی فائی کام کرتے, دل میں اس کی آواز آ جاتی ہے. جس طرح آپ دل میں اپنے آپ سے بات کرتی ہیں, کل ہم ریکارڈنگ کے بعد بات کر رہے تھے, کبھی کبھی انسان بیٹھا دل میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اپنی آواز آ جاتی ہے, اپنے آپ سے ایک مکالمہ ہو رہا ہوتا ہے. اتنی ایبلٹی ابلیس کو دی ہوئی ہے کہ وہ آپ کے دل سے, یعنی اندر ہی اندر آپ سے بات کر سکتا ہے, آپ اس کو دیکھے بغیر بھی آپ اس سے وہ مکالمہ ہو سکتا ہے. تو جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے, اس میں یہ لازمی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت میں ایکسیس دے دی, کہ وہ جنت میں جا کے, کرسچن ورژن ہے کہ سانپ کا شکل بنا کے وہ آ کے بات کیا کرتا تھا, یہ وہ جنت میں کوئی سانپ وانپ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. میرے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک صلاحیت دی ہے کہ وہ وسوسہ کر سکے, دور سے بھی کر سکے. آپ کے پاس آ کے نہیں کرنے کی اس کو ضرورت, اس کو دور سے وسوسہ کرنے کی صلاحیت ہے. اس کو یہ نہیں پتا آپ کے دل میں کیا ہو رہا ہے, صرف وہ اللہ تعالیٰ, واللہ علیم بذات الصدور, اللہ ہے جاننے والا کہ چھاتیوں کے اندر کیا ہو رہا ہے. لیکن چھاتی تک پہنچنا اور اس کے اندر وسوسہ کرنا, الذی یوسوس فی صدور الناس, یہ اتنی صلاحیت اس میں ہے کہ وہ آپ کے اندر کچھ فیلنگ ڈالنے کی کوشش کرے, آپ کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے. اگر وہ انفلوئنس آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ آپ کی غلطی, ٹھیک ہے. یہاں بھی بہت اہم نقطہ, اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کہا ہے, اس درخت کے پاس مت جانا. ابلیس 1000 لفظ اور کہہ رہا ہے, کیا فرق پڑتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہاں ٹھہر جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے کتنے الفاظ کے, ایک سمجھ لیں اس وقت کا قرآن, اس وقت کا اللہ کا کلام ایک آیت ہے, اس درخت کے قریب مت جانا, ایک ہی آیت ہے, اور کوئی آیت حفظ کرنے کی ضرورت نہیں. تراویحوں میں بھی ایک ہی آیت ہے, نماز میں ایک آیت, اگر ذکر کرنا ہے اللہ کا بس یہ ایک ذکر ہے. اور ابلیس کی طرف سے 1000 حملے آ رہے ہیں یہ ایک ذکر بھلوانے کے لیے. اب اندازہ کریں اگر آدم علیہ السلام روز اس کا ورد کیا کرتے, اس کو یاد کیا کرتے, اس درخت کے قریب نہیں جانا, اس درخت کے قریب نہیں جانا, اس درخت کے قریب نہیں جانا, تو اس کے حملے کا اثر پڑتا نہیں پڑتا نا. اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے وہ واحد ایسی چیز ہے جو شیطان کا وسوسہ ہٹاتا ہے. لیکن اب آپ امیجن کریں ماما کہ آدم علیہ السلام کو وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, ان عربی الفاظ کے, یا جو زبان میں بھی آتا ہے, ان الفاظ کے معنی ان کو نہیں پتا, بس آواز پتا ہے. اب وہ کہے جا رہے ہیں وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. معلوم نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے. اگر معلوم نہیں ہے مطلب کیا, اور وہ بار بار اس بات کا ورد کر رہے ہیں,
کیا شیطان کے وسوسے کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. جب تک نصیحت ہی یاد نہیں ہے کہ نصیحت کیا ہو رہی تھی، نصیحت کے معنی ہی نہیں پتا، بس نصیحت کی آوازیں آ رہی ہیں کسی اور زبان میں. اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو فرینچ میں ایڈوائس دینی شروع کر دے اور آپ یاد بھی کر لیں پوری فرینچ کی پرسکرپشن، کیا پتہ چلے گا آپ کو؟ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا جو یہود نے تورات کے ساتھ کیا تھا. وہ تورات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں وہ یاد کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، اور لا ينتفعون منهما من شيء، اور وہ یہودی اور عیسائی جو اس میں لکھا ہوا ہے اس سے کوئی فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے تھے، ان کو پتہ ہی تھا پڑھ کیا رہے ہیں. انما يقتصرون على ما يتلى عليهم. ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ پڑھا کرتے تھے اور ان پہ یہ کافی تھا کہ ہمیں آوازیں آ رہی ہیں جس کی تلاوت ہو رہی ہے، وہ کافی ہے ہمارے لیے. اللہ کا کلام جب تک سمجھو گے نہیں، شیطان سے کیسے لڑو گے؟ تو یہ اس کہانی کے اس قصے کے اندر شیطان کے وسوسے کا حل، اللہ کی بات تو سن لو. اور اس نے ایک بات کی ہے، اس نے 114 صورتوں کی بات کی ہے. تھوڑا سا ہی سن لو، ایک آیت سن لو روز، کچھ سن لو، کچھ سمجھ لو، کچھ سوچنے کی کوشش کر لو. جتنا ہم قرآن کے بارے میں سوچیں گے اتنا شیطان جو ہماری سوچ کو انفلوئنس کرنا چاہ رہا ہے نا وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. تو یہ جو ٹیسٹ تھا، اس سے جو آخرکار انہوں نے کھایا، درخت سے کھا لیا انہوں نے، وہ اتنے قریب پہنچ گئے، قریب بھی نہیں پہنچے بلکہ کھا بھی لیا، پھر پکڑ بھی ہو گئی، پھر اس کے بعد زمین پہ بھیجا گیا.